بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمپلسٹی آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے پر بات کریں گے اور وہ جادوگر کیسے مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، بنو اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اس پر ظلم نہ کرو، اس قوم کو چھوڑ دو، مصر سے نکلنے دو۔ میری باتوں پر، میری نبوت پر اگر تم ایمان نہیں لاتے، اس پر میں تجھ پر زبردستی نہیں کرتا، لیکن جو میری قوم پر ظلم ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو، اتنا کرو کہ یہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نشانیاں دکھانا شروع کی۔ 2 نشانیاں دکھائی۔ جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور دوسری نشانی، ہاتھ جب گربان میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ جیسے ہی یہ 2 معجزے فرعون کے درباریوں نے دیکھے، فرعون کے جتنے بھی درباری تھے وہ فرعون کا ساتھ دے رہے تھے کہ فرعون کی نظر میں ہمارا قرب زیادہ ہو جائے۔ وہ بھی فرعون کو غلط مشورے دینے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ماضی تو فرعون اپنے محل میں دیکھ چکا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلوایا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ فرعون نے ان کو 40 سال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ان کی طہارت اور تقوی کو فرعون جانتا تھا۔ فرعون کے درباریوں نے کہا کہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے اور وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا۔ سب نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو مہلت دو اور ہم بڑی تعداد میں جادوگروں کا مقابلہ کرواتے ہیں تاکہ وہ ان کو شکست دے سکیں۔ فرعونیوں کو یہ شک تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ آخر جب فرعون ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا اور سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم نے اس کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا، انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجے۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجیں، مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح و سالم سمندر کے پار اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے۔ اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالی شان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے منو سلوا بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے۔ ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ کوہ طور سے واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔